نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو شب بارات کی فضیلت اور نوافل وظائف کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب بارات بڑی رحمتوں، برکتوں، بخششوں، عظمتوں والی شب مبارکہ ہے۔ یہ وہ شب مبارکہ ہے جس میں آئندہ سال ہونے والے تمام عوامل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب بارات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ اس شب مبارکہ میں رب کائنات کی رحمت اس قدر معجزن ہوتی ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب بارات 15 شعبان کی رات کو قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، صدقے دل سے ان آیات کریمہ پر اپنے خیال جمائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے والدین کے عذاب کو کم کر دیتا ہے، ہاں وہ کافر ہو یا گمراہ ہو۔ دانائے سبل نے فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادت کرے اور گناہوں پر شرمندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا، ہاں اس کی دعا اپنی بلندی اور وسعتوں کے اعتبار سے احد پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس رحمتوں اور بخششوں بڑی رات میں کثرت سے تلاوت کلام پاک، درود شریف، صلاۃ و تسبیح کے علاوہ مدرجہ ذیل یعنی کہ جو یہ میں نوافل بولوں گی وہ ادا کی جائیں گے تو کم سے کم عبادت کرنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ شب بارات کے نوافل، آقا علیہ الصلاۃ والسلام شافع یوم جزا کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات 12 رکعت نفل 2 یا 4 کر کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس نے جنم لیا ہو، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ مزید ارشاد گرامی ہے کہ جو شعبان کی پہلی رات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص 8 رکعت نماز نفل 8 رکعت اکٹھے ایک سلام کے ساتھ ادا کرے گا، اس کا ثواب مجھے پہنچائے تو میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس شخص کی بخشش نہ کرا لوں۔ نفل پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ سورۃ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے اور پوری اتحیات پڑھے اور سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے۔ اس ترتیب کے ساتھ 8 رکعت نماز نفل مکمل کر کے سلام پھیرے اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخش دے۔ خواجہ حسن بصری سے روایت ہے کہ جو شخص 100 رکعت نماز نفل 2 یا 4 کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرمائے گا، ہر نگاہ کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ادنا ترین اس کی حاجت اس کی مغفرت ہے۔ اس نماز کو صلاۃ خیر بھی کہا جاتا ہے۔ 8 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ قدر انا انزلنا پڑھے 1 دفعہ اور سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ کے بعد 1 مرتبہ انا انزلنا سورۃ قدر پڑھے
اور سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، 2 رکعت کر کے پڑھے۔ یہ نوافل پڑھنے سے خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ شب بارات کے خصوصی وظائف، یعنی کہ جو شخص اس شب مبارکہ میں قرآن پاک کے دل یعنی کہ سورۃ یاسین پڑھے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اس شب مبارکہ میں سورۃ دخان پارہ نمبر 25 میں ہے کہ جو شخص 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کی 70 حاجات دنیاوی اور 70 حاجات اخروی پوری کرے گا۔ اس شب بیری کے درخت کے 7 پتوں کو پانی میں جوش دے کر نہانے سے تمام جادو ٹونے اور برے اثرات سے محفوظ رہے گا، امن و امان میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس شب میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شب میں قبرستان میں جانا سنت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام 15 شعبان کو قبرستان جایا کرتے تھے، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بچھڑ گئے ہیں اس سال میں یا ہم سے پہلے، ہمیں ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وہ گئے ہیں، کل کو ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ہمارا کوئی یہ دیس نہیں ہے، پردیس ہے۔ ہم پردیس میں آئے ہیں، پکا ٹھکانہ بنا لیا ہے، اسی مسافر خانے کو اپنا اصلی گھر سمجھ لیا ہے، لیکن اصلی گھر ہمارا یہ نہیں ہے۔ اصلی گھر ہمارا آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد کی بھی بخشش فرمائے اور ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرمائے، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ جو ہم سب کی فیملیوں میں سے گزشتہ سال یا اس سے پہلے بچھڑ گئے ہیں ہم سے، پچھلی شب بارات میں ہمارے ساتھ تھے، پتہ نہیں اس شب بارات پہ کس کس کا پتہ جھڑنا ہے، کس کس نے اپنے اصلی وطن کی طرف سفر کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے کی اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو شب بارات کی فضیلت اور نوافل وظائف کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب بارات بڑی رحمتوں، برکتوں، بخششوں، عظمتوں والی شب مبارکہ ہے۔ یہ وہ شب مبارکہ ہے جس میں آئندہ سال ہونے والے تمام عوامل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب بارات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ اس شب مبارکہ میں